السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علم میراث سبق نمبر 17 سے ہم آج شروع کریں گے، اور اسی حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج انشاءاللہ پڑھیں گے صفحہ نمبر 10 مکتبہ رحمانیہ السراجی فی المیراث، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور مکتبے کا کتاب ہے تو جو مشہور نقشہ ہے اس نقشے کے بعد والا صفحہ ہے، فصل فی النساء کے بحث ہے۔ یہ چند حوالہ جات اور مزید احوال و اخت اب و یہاں سے ہمارے آج کے سبق کا ابتدا ہے۔ وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ یہاں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ النصف للواحدة والثلثان للإثنتين فصاعدة، ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين، يصرن به عصبة لاستوائهم في القرابة إلى الميت، ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن لقوله عليه السلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍ، اور ہر چہ حقیقی بہن یعنی ماں باپ شریک بہنوں کے لیے فَأَحْوَالٌ احوال ہے 5 النصف نمبر 1 نصف ہے، للواحدتی جب ایک ہو ماں باپ شریک بہن یعنی حقیقی بہن، والثلثانی اور 2 ثلث ملیں گے، للاثنتین فصاعدتاً جب حقیقی بہنیں 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، اور وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍ اور یہی حقیقی بہنیں اپنے ماں باپ شریک بھائی یعنی اپنے حقیقی بھائی کی موجودگی میں للذکر مثل حظ الانثیین عورت کو جو حصے ملے ان کے 2 حصوں کے برابر مذکر کو ملے گا۔ اس اصول کے تحت یسرنا ہو جائیں گے یہ متعدد بہنیں بھی اپنے اس حقیقی بائی کے ذریعے عصبتاً عصبہ، کیوں؟ لاستوائہم اس لیے کہ حقیقی بہن اور بائی جو ہے یہ سارے برابر ہے، فی القرابت قرابت میں نزدیکی میں، الی المیت میت کی طرف، جب ان کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو حقیقی بہن اور بائی دونوں جو ہے وہ رشتے میں برابر ہے۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ اور انہی بہنوں کے لیے یعنی حقیقی بہنوں کے لیے میت کے حقیقی یعنی ماں باپ شریک بہنوں کے لیے حصہ ہے، مع البنات جب میت کی بیٹیاں ہوں، او بنات الابن یا میت کی پوتیاں ہوں۔ کتنا آخر میں حصہ آ رہا ہے لقول علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبتاً، کہ حقیقی بہنوں کو پوتیوں کے ساتھ عصبہ بنا لو، حقیقی بہنوں کو میت کی حقیقی بہنوں کو میت کی پوتیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا لو۔ اب یوں کہو اجعلوا اخوات المیت مع بنات المیت عصبتاً، میت کی حقیقی بہنوں کو میت کی بیٹیوں یا میت کی پوتیوں کے ساتھ اجعلوا بنا لو عصبتاً عصبہ۔ یہ 5 احوال اور عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس کا تفصیل یہ ہے کہ ماں باپ شریک بہن یعنی حقیقی بہن، میت کے حقیقی بہن کے ٹوٹل 5 احوال ہے،
ان میں سب سے پہلا نصف ہے، نمبر 2 ثلثان ہے، نمبر 3 عصبہ بالغیر ہے، نمبر 4 عصبہ مع الغیر ہے، نمبر 5 محروم۔ یہ وائٹ بورڈ پر میں لکھ چکا ہوں، اسی کتاب کے ترتیب کے مطابق آپ نے اس سے دیکھ کے سیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ لیکن اس میں کچھ تفصیل ایسی ہے جس کو آپ نے زبانی بھی پڑھنی ہے اور وہ آپ کے سامنے آ بھی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ حقیقی بین کے 5 حالات میں سے پہلی حالت نصف ہے، النصف للواحدہ، جب حقیقی بین ایک ہو، ایک شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میت کا اصول مذکر اور میت کا فروع مذکر یہ اور میت کا حقیقی بائی یہ موجود نہ ہو۔ دوبارہ سماعت فرما لے، یہ میت کی حقیقی بین کو پہلے صورت میں جو نصف مل رہا ہے یہ اس وقت ہے کہ میت کے 2 خاندان، پہلا اصول مذکر، خواہ وہ اصول مذکر میت کے قریب ہو، میت کا باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، یا بعید ہو ایک، اور دوسرا خاندان میت کا فروع مذکر۔ فروع مذکر کا مطلب میت کا بیٹا، میت کا پوتا، میت کے بیٹے کا بیٹا، اس طرح میت کا فروع مذکر، خواہ وہ قریب ہو یا بعید ہو۔ ان 2 خاندانوں میں سے کوئی موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میت کا اپنا حقیقی بائی بھی موجود نہ ہو، یہ موجود نہ ہو تو پھر حقیقی بین کو میت کے جائیداد میں سے نصف مال ملے گا۔ ایک حالت ہو گئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ میت کی حقیقی بہنوں کو 2 ثلث جائیداد سے ملیں گے جب میت کی حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو، 4 ہو، 5 ہو، جتنی بھی ہو، ایک سے زیادہ ہو، کم از کم 2 ہو، اور یہ اس وقت جب میت کا اصول مذکر اور میت کا فروع مذکر اور میت کا بائی موجود نہ ہو۔ تو اس وقت پھر حقیقی بہنوں کو 2 ثلث ملیں گے۔ دوبارہ سماعت فرما لے، حقیقی بہنوں کے 5 احوال ہے، نصف ہے، ثلثان ہے، عصبہ بالغیر، عصبہ مع الغیر اور محروم۔ نمبر 1، حقیقی بین ایک ہو، یعنی جو نصف ملے گی، حقیقی بین ایک ہو اور میت کا اپنا حقیقی بائی نہ ہو، میت کا اصول مذکر نہ ہو یعنی باپ دادا نہ ہو، اور میت کا فروع مذکر بیٹا پوتا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میت کی پوتیاں نہ ہو، میت کی بیٹیاں نہ ہو، تو اس وقت میت کی حقیقی بیٹی کو نصف مال ملے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت والثلثان للاثنتین فصاعدا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ میت کی حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو، 5 ہو، 4 ہو، جتنے ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی شرائط ہے کہ میت کا اپنا حقیقی بائی نہ ہو اور میت کا باپ دادا نہ ہو، میت کا بیٹا پوتا نہ ہو اور میت کی بیٹیاں نہ ہو، تو اس وقت میت کی حقیقی متعدد بہنوں کو ثلثان ملے گا۔ 2 صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی حقیقی بہنیں خواہ ایک ہو یا متعدد ہو، لیکن
اصول مذکر نہ ہو، فروع مذکر نہ ہو، اور میت کا بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، میت کی بیٹیاں نہ ہو، لیکن میت کا حقیقی بائی موجود ہے. جو بہنیں میت کی حقیقی ہے، جن کو آج میراث مل رہی ہے، ان بہنوں کا حقیقی بائی موجود ہے. باقی اصول مذکر، فروع مذکر اور میت کی بیٹے بیٹیاں یہ کوئی نہیں ہے، صرف حقیقی بائی موجود ہے. تو مصنف صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَمَعَ الْأَخِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اور ماں باپ شریک بائی کی موجودگی میں. آپ کیوں کہو وَمَعَ أَخِّ الْمَيِّتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، میت کے ماں باپ شریک بائی کی موجودگی میں پھر کیا ہوگا؟ ترکہ جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت جو ہے وہ ان سب میں تقسیم کیا جائے گا. تو اس صورت میں یسرن بہ عصبۃ، یہ حقیقی بہن یا بہنیں جو ہے وہ عصبہ بالغیر بنے گی اپنے حقیقی بائی کے ذریعے، چونکہ ان حقیقی بہنوں کا بھائی انتقال کر چکا ہے، اسی لیے تو ان کو حقیقی بہنیں کہا جاتا ہے. ان کی تیسری حالت یہ ہے کہ اصول مذکر نہ ہو، فروع مذکر نہ ہو، میت کی بیٹیاں نہ ہو، صرف میت کا حقیقی بھائی موجود ہے. جب میت کا حقیقی بھائی ہے تو ان حقیقی بہنوں کی جن کے آج ہم احوال پڑھ رہے ہیں ان کا بھی تو حقیقی بھائی ہوا، تو وہ حقیقی بھائی آ کر اس بہن کو یا ان بہنوں کو عصبہ بالغیر بنائے گی، اور خود وہ بائی جو ہے وہ عصبہ بنفسی بن جائیں گے. اچھا، جب عصبہ بالغیر بن گئے یہ حقیقی بہنیں اور وہ خود عصبہ بنفسی بنا، تو پھر جو باقی ذوی الفروض سے جو ترکہ بچ جائے، اس بچنے والے حصے کو ان بائی اور بہنوں کے جو حقیقی ہے، حقیقی بائی اور بہنوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کیا جائے گا. کیوں؟ لاستوائہم فی القرابۃ الی المیت، اس لیے کہ یہ حقیقی بائی اور حقیقی بہنیں یہ میت کے ساتھ رشتے اور قرابت میں برابر ہے، اس لیے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت وہ عصبہ بقیہ مال جو ہے وہ عصبہ بنفسہ کے ذریعے میت کے بھائی کو ملے گا اور عصبہ بالغیر کے تحت میت کی حقیقی بہنوں کو ملے گا. تین حالتیں مکمل ہو گئی. چوتھی حالت وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ لِقَوْلِ علیہ السلام اجعلوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً. چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر میت کے حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کا باپ بھی موجود نہیں، میت کا دادا بھی موجود نہیں، میت کا پوتا پڑپوتا بھی موجود نہیں، میت کا بیٹا بھی موجود نہیں، البتہ میت کی پوتی میں سے کوئی ایک موجود ہے، تو یا بیٹی موجود ہے یا پوتی موجود ہے، تو اس وقت چونکہ حقیقی بھائی بھی موجود نہیں ہے تو اس وقت یہ حقیقی بہنیں جو ہے وہ عصبہ ہوں گی، اور وہ جو میت کی بیٹی لڑکی پوتی موجود ہے ان کو دینے کے بعد حصہ جب ان کو ملے گا تو اس کے علاوہ جو ہے باقی حصہ پھر حقیقی بہنوں کو ملے گا. یعنی اس وقت حقیقی بہنیں جو ہے وہ عصبہ مع الغیر بنے گی، عصبہ مع الغیر بنے گی، اور جو بنت ابن العین یعنی جو میت کی بیٹی ہے یا میت کی پوتی ہے ان کو سدس ملے گا، اور سدس ملنے کے بعد جو ذوی الفروض سے بچا ہوا مال ہے تو وہ مال جو ہے پھر حقیقی بہنوں کو عصبہ مال غیر کے تحت ملے گا. دوبارہ سماعت فرما لے. چوتھی صورت یہ ہے کہ میت کی حقیقی بہنیں تو زندہ ہیں، آج تو انہی کے ہم احوال پڑھ رہے ہیں. میت کی حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کا باپ دادا یعنی اصول مذکر اور میت کا فروع مذکر یعنی بیٹا پوتا یہ موجود نہ ہو، اور میت کا حقیقی بھائی موجود نہ ہو، البتہ میت کی بیٹی یا میت کی پوتی موجود ہے. تو اب حقیقی بہنیں موجود ہے اور میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہے، تو ان صورتوں میں حقیقی بہنیں جو ہے وہ عصبہ مع الغیر بنے گی، عصبہ مع الغیر.
عصبہ مال غیر بننے کی صورت میں جب ان میت کی بیٹی کو یا میت کی پوتی کو جب ہم نے سدس دیا تو ذوی الفروز مکمل ہو گئے. ذوی الفروز مکمل ہونے کے بعد جو مال بچے وہ سارا مال جو ہے حقیقی بہن کو یا حقیقی بہنوں کو عصبہ مع الغیر کے تحت ملے گا. عصبہ مع الغیر، عصبہ بالغیر نہیں کہہ رہا بلکہ عصبہ مع الغیر. اور عصبہ مع الغیر جو ہے وہ صرف دو ہی لوگ بنتے ہیں، ایک حقیقی بہن، ایک علاتی بہن. یہ ہو گئی چوتھی حالت. پانچویں حالت یہ ہے کہ میت کی حقیقی بیٹی موجود ہے، میت کی حقیقی بہن ماں باپ شریک بہن موجود ہے، لیکن میت کے حقیقی بیٹی بہن کے ساتھ میت کا اصول مذکر موجود ہے، یعنی باپ دادا پردادا موجود ہے، یا میت کا فروع مذکر میں سے بیٹا پوتا پڑپوتا ان میں سے کوئی موجود ہے، یا میت کا حقیقی بھائی موجود ہے، اس کی مثال گزر گئی. تو اگر ان میں سے اصول مذکر فروع مذکر میں سے کوئی ایک موجود ہے یا سارے کے سارا موجود ہے تو ان صورتوں میں میت کی جو حقیقی بہنیں ہیں وہ میراث سے محروم ہو جائیں گے. آخری صورت دوبارہ سماعت فرما لے. اگر میت کی حقیقی بہنیں موجود ہے اور میت کا اصول مذکر یا فروع مذکر میں سے کوئی ایک بھی ہو یا سارے کے سارے اصول بھی ہو فروع بھی ہو تو اس صورت میں میت کی حقیقی بہنیں میراث سے محروم ہو گئی. یہ پانچ حالتیں ہو گئی. دوبارہ سماعت فرما لے مختصراً. میت کی حقیقی بہن کو پہلی صورت میں نصف ملے گا، لیکن یہ اس وقت جب میت کی حقیقی بہن ایک ہو، ایک شرط. دوسری شرط یہ میت کا اصول مذکر فروع مذکر، میت کا حقیقی بہن اور میت کی بیٹی پوتی نہ ہو. یہ دو شرائط ہو تو اس کے بعد پھر میت کی حقیقی بہن کو نصف مال ملے گا میت کی جائیداد سے. دوسری صورت یہ ثلثان کا کہ میت کی کم از کم دو حقیقی بہنیں ہو یا دو سے زیادہ ہو تو ان کے لیے پہلا شرط کیا ہے کہ میت کا حقیقی بھائی موجود نہ ہو اور میت کا اصول مذکر اور فروع مذکر نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میت کی بیٹی اور بیٹیاں نہ ہو تو اس وقت میت کی حقیقی بہنوں کو ثلثان ملے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی حقیقی بہنیں تو موجود ہے لیکن ان کے ساتھ اصول مذکر اور فروع مذکر بھی موجود نہیں ہے، میت کا حقیقی بھائی موجود ہے. تو حقیقی بھائی جو ہے وہ اپنی میت کی یا اپنی کو یا میت کی کو ان کی حقیقی بہنوں کو عصبہ بالغیر بنائے گی. ذوی الفروز کو جو مال ملا ان کو ملنے کے بعد جو مال بچے جو عصبہ کے تحت بچے گا وہ عصبہ کے تحت والا مال ان بھائی اور بہنوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بہنوں کو جو حصہ ملے تو دو بہنوں کا حصہ ایک بھائی کو دیا جائے گا. کیوں؟ لاستواء فی القرابۃ الی المیت. یہ تیسرا صورت ہوا. چوتھا صورت یہ ہے کہ اگر میت کا حقیقی بہنیں موجود ہے، حقیقی بہنوں کے ساتھ میت کی اپنی بیٹی موجود ہے، میت کی بیٹی نہیں ہے بلکہ میت کی پوتی موجود ہے، اصول مذکر اور فروع مذکر والی بات ادھر نہیں ہے، اور نہ میت کی حقیقی بھائی ہے، تو صرف میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہے. بیٹا پوتا میں نہیں کہہ رہا، بیٹی پوتی ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو اس صورت میں یہ میت کی حقیقی بہن جو ہے وہ عصبہ مع الغیر بنے گی. عصبہ مع الغیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹی یا پوتی کو ہم سدس مال دیں گے اس کے بعد ذوی الفروز کا حصہ مکمل ہوا، اب جو مال بچے گا عصبہ کے تحت وہ سارا کا سارا مال حقیقی بہن لے گا اور اس حصے کو ملنے اور اس کو کہا جاتا ہے عصبہ مع الغیر. چار ہو گئی. پانچویں یہ ہے کہ میت کے اصول مذکر یا فروع مذکر میں سے کوئی بھی ایک موجود ہو یا دونوں موجود ہو یا سارے کے سارا موجود ہو تو اس وقت میت کی حقیقی بہن جو ہے وہ محروم ہو جائیں گی. بس یہ ہمارے آج کا سبق مکمل ہوا. نقشہ میں لکھ چکا ہوں، مسائل حل کر چکا ہوں، مزید آپ اس سے مشق بھی کریں اور حل بھی کریں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.